لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر کو چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ میں ہوں آسما سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں جو چینل، نام ہے اس کا ایکسپلور اینڈ موٹیویٹ یور ٹیلنٹ۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ روحانی طاقت مادی طاقت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ دنیا کے عظیم لوگوں میں سے ایک عظیم شخص ہم سے جدا ہو گیا۔ آج فضا بھی سوگوار ہے۔ آج ہم علامہ خادم حسین رضوی کی بات کریں گے اور انہیں خراج تحسین پیش کریں گے۔ ایکسپلور یور ٹیلنٹ میں آپ سے کچھ کوسچنز کیے جائیں گے جن کے آنسرز آپ نے میرے واٹس ایپ نمبر پہ دینے ہیں۔ ایکسپلور یور ہیلتھ میں آج ہم آپ کو خالص شہد کی پہچان بتائیں گے، بٹ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا فرسٹ بیل آئیکن۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف۔ Very welcome. IQ number 1 is روشنی حرارت سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ کون سی روشنی ہے جو غیر حرارت کے پیدا ہوتی ہے؟ Your time start now. And the answer is جگنو کی روشنی۔ IQ number 2 is مینار پاکستان لاہور کا نقشہ کس نے بنایا؟ Your time start now. And the answer is روسی نژاد مسلمان حاجی مراد نے۔ IQ number 3 is ذہانت ناپنے کا طریقہ یعنی IQ کے ٹیسٹ کس ماہر نفسیات نے دریافت کیے تھے؟ Your time start now. And the answer is الفریڈ ایڈلر نے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ 19 نومبر 2020 بروز جمعرات علامہ خادم حسین رضوی صاحب قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ علامہ خادم حسین رضوی 22 مئی 1966 کو پنجاب کے ضلع اٹک کے ایک علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کے بھائی امیر حسین پاکستانی آرمی کے جونیئر کمیشنڈ کے ریٹائرڈ افیسر تھے۔ علامہ صاحب نے جہلم سے حفظ کی کلاسیں لیں۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور میں جامعہ نظامیہ میں ایڈمیشن لیا۔ وہ حافظ قرآن اور شیخ الحدیث تھے۔ جب وہ پنجاب اوقاف اور مذہبی افیئرز ڈپارٹمنٹ میں تھے تو وہ لاہور کی پیر مکی مسجد میں جمعے کے خطبے دیا کرتے تھے۔ 2006 میں ایک خوفناک حادثے میں ان کو اپنی ٹانگوں سے محروم ہونا پڑا۔ پنڈی سے لاہور جاتے ہوئے ان کے ڈرائیور کی اچانک غفلت کی وجہ سے ان کی کار کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا،
جس کے نتیجے میں ان کی دونوں ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ مستقل طور پر ویل چیئر سے آ لگے۔ وہ بہت باہمت انسان تھے۔ 2015 میں عشق رسول میں انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنائی جس کا نام تحریک لبیک پاکستان رکھا۔ یہ پارٹی انہوں نے تب بنائی جب ممتاز قادری کو دھوکے سے مار دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ ممتاز قادری نے گورنر پنجاب سلیمان تاثیر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے سب کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر کے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ انہیں بعد میں دھوکے سے پھانسی دے دی گئی۔ اس وقت علامہ خادم حسین رضوی گورنمنٹ آف پنجاب کے محکمہ اوقاف میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ علامہ صاحب نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو بلیک لا کہنے پر سلیمان تاثیر کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرتے ہوئے خود کو گورنمنٹ سروس سے الگ کر دیا۔ گورنمنٹ جاب چھوڑنے کے بعد علامہ صاحب کھل کے اپنے اسلامی نظریات کی تبلیغ کرنے لگے۔ انہوں نے ممتاز قادری کے حق میں ملک کے دور دراز کے علاقوں کے دورے کیے اور ان کی رہائی کے لیے بھرپور احتجاج کیے۔ علامہ صاحب کو بہت ساری کنٹروورسیز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 6 نومبر 2017 میں علامہ صاحب نے لا منسٹر مسٹر زاہد حامد کے استعفے کا مطالبہ کیا اور اسلام آباد سے لاہور تک لانگ مارچ آرگنائز کیا۔ مسٹر زاہد حامد مسلم نون سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے 2017 کے الیکشن میں احمدی مسلمز کی فیور میں ایک غیر قانونی ترمیم کی تھی۔ علامہ صاحب کو بہت جلد عوام اور مذہبی پولیٹیکل پارٹیز کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہو گئی، کیونکہ عام لوگوں کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی کہ زاہد حامد منسٹر آف لا استعفیٰ دیں۔ یہ احتجاج اتنا بڑا احتجاج تھا کہ آرمی چیف کو مداخلت کرنا پڑی۔ 31 اکتوبر 2018 میں آسیہ بی بی کے خلاف انہوں نے ملک گیر احتجاج کیا۔ آسیہ بی بی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا الزام تھا، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے آسیہ بی بی کے خلاف ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ علامہ خادم حسین سربراہ تحریک لبیک نے اس حکم کے خلاف ملتان، کراچی، پشاور اور لاہور میں زبردست احتجاج کیا۔ 23 نومبر 2018 کو انہیں تحریک لبیک پاکستان کے دوسرے لیڈرز کے ساتھ اریسٹ کر لیا گیا اور مئی 2019 میں انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ سن 2020 میں علامہ خادم حسین رضوی نے سرمد کھوسٹ کی بنائی ہوئی فلم زندگی تماشا کی ریلیز کے خلاف بھی احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ زندگی تماشا فلم میں علامہ کے خلاف بیان بازی کی گئی ہے۔ گورنمنٹ نے بعد میں اس فلم کو بین کر دیا۔ 19 نومبر 2020 شیخ زید ہسپتال میں شدید علالت کی وجہ سے شام تقریباً 9:15 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ایک بیٹے حافظ سعد حسین رضوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شہد انسان کے لیے آب حیات کا کام دیتا ہے۔ جب انسان بہت کمزور ہو، بولنا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا ہو، تو اس کے اندر شہد پہنچتے ہی اس میں نئی طاقت آ جاتی ہے، نئی جان آ جاتی ہے۔ شہد فوری طور پہ ہضم ہو جاتا ہے اور طاقت پہنچاتا ہے۔ اسی لیے تو شہد کو پیدا ہونے سے لے کر اینڈ آف دا لائف استعمال کرنے کا رواج ہے۔ شہد کو دودھ کے ساتھ بچوں کو دینے سے نہ صرف ان میں طاقت پیدا ہوتی ہے بلکہ وہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ آدمی کے جسم کو صحت مند اور پرجمال خوبصورت بناتا ہے، بوڑھوں میں نوجوانی لاتا ہے۔ شہد میں کئی ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو آدمی کے لیے از حد فائدہ مند ہیں۔ شہد میں وٹامن اے، بی اور سی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ ضروری معدنی اشیاء مثلاً لوہا، تانبا، کیلشیم، فاسفورس وغیرہ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں آیوڈین بھی ہوتی ہے اور یہ جراثیم کش اوصاف والا بھی ہوتا ہے۔ شہد کا باقاعدہ استعمال تازگی، طاقت اور پھرتی کے ساتھ ساتھ امراض سے لڑنے کی طاقت بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ بہت سارے امراض کے خلاف کام کرتا ہے اور قوت ہاضمہ بھی بڑھاتا ہے۔ شہد اور لیموں کا شربت تھکان دور کرتا ہے اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں دونوں اوصاف موجود ہوتے ہیں۔ یہ موٹوں کو پتلا اور پتلوں کو موٹا کرتا ہے۔ شہد اور پانی کا مرکب ہمیشہ خالی پیٹ پینا چاہیے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے خالص شہد کی پہچان۔ ویسے تو مارکیٹ میں بہت سارے شہد اویلیبل ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ خالص شہد کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خالص شہد پانی میں فوراً حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ خالص شہد میں سے خوشبو آتی ہے۔ ایک اور خالص شہد کی پہچان یہ ہے کہ یہ سردیوں میں جم جاتا ہے اور گرمیوں میں پگھل جاتا ہے۔ خالص شہد کپڑے اور کاغذ پر ڈالنے سے اس پہ دھبا نہیں پڑتا۔ خالص شہد دیکھنے پر صاف و شفاف ہوتا ہے۔ خالص شہد پلیٹ میں گرانے پر یہ سانپ کی کنڈلی کی طرح گرتا ہے، جبکہ نکلی شہد پلیٹ پہ گرتے ہی پھیل جاتا ہے۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے لازماً میرے کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی اور موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے آس پاس سب کا بہت خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی بہت خوش رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئی موٹیویشنل اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔